السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ عزیزو، عزادارو، اور چند جملے جناب علی اصغر علیہ السلام کی مصیبت کے پڑھیں۔ خدا تمہارا گریہ قبول فرمائے۔ علامہ محمد باقر ہندی فرماتے ہیں، دو شخصیات ایسی گزری ہیں جنہوں نے ایک استغاثہ بلند کیا ہے۔ پہلی ہستی امیر المؤمنین ہیں، میدان جنگ صفین کا ہے، اور فرما رہے تھے حل من ناصر ینصرنا۔ عزادارو، آج میں یہ بتاؤں گا کہ یہ استغاثہ بلند کون کرتے ہیں۔ جب مولا نے یہ استغاثہ بلند کیا نا، علامہ محمد باقر ہندی فرماتے ہیں 4000 اصحاب خیموں سے نکلے، تلواروں کو اپنے گلے پہ رکھا اور کہا یا علی، اب یہ استغاثہ دوبارہ بلند نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا یا علی، اس لیے کہ یہ استغاثہ غریب بلند کرتے ہیں۔ مولا، آپ کے تو اتنے زیادہ صحابہ موجود ہیں، آپ یہ استغاثہ بلند نہ کریں۔ اور پھر یہ استغاثہ عاشور کو غریب کربلا نے بلند کیا، فرمایا حل من ناصر ینصرنا۔ علماء فرماتے ہیں وہ علی کا مقدر تھا، یہ حسین کا مقدر ہے۔ عزادارو، جب مولا حسین علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا ہے نا، اس وقت مکاتب لکھتے ہیں جناب علی اصغر علیہ السلام غش کی حالت میں تھے۔ بعض روایات میں ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی گود میں تھے، اور بعض روایات کہتی ہیں جھولے میں موجود تھے۔ جو ہی مولا حسین علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا نا عزادارو، علامہ دربندی کہتے ہیں اپنے کمات کو توڑا، آنکھوں کو کھول کے حرکت کرنا شروع کی، اور جھولے سے زمین پہ آ گئے۔ عزادارو، جو ہی زمین پہ آئے نا، اس وقت پھر بیبیوں نے اٹھایا، جناب علی اصغر کو جھولے میں رکھا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے استغاثہ فرمایا حل من ناصر ینصرنا۔ صاحب معالی فرماتے ہیں مولا حسین تکرار کرتے رہے، جناب علی اصغر جھولے سے گرتے رہے۔ عزادارو، یہاں پر علامہ اختر عباس خدا ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ میں نے یہ روایت کشف الاسرار میں پڑھی ہے۔ علامہ اختر عباس نجفی فرماتے تھے کہ جب مولا نے استغاثہ بلند کیا تھا نا، اس وقت جھولا بھی ہلا تھا، اور آہستہ آہستہ مولا علی اصغر فرماتے تھے بابا میں حاضر ہوں، بابا میں حاضر ہوں۔ شاید یہ بھی کہتے ہوں گے بابا میرے ہوتے ہوئے غربت کا استغاثہ کیوں بلند فرما رہے ہیں؟ بابا میں ابھی زندہ ہوں۔ جب یہ کوہرام برپا ہوا نا عزادارو خیام میں، اس وقت مولا حسین علیہ السلام خیمہ میں آئے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا اے بھیا، اصغر کی جو حالت ہے وہ حالت تلوی ہو چکی ہے، آپ اس کے لیے کوئی پانی کا بندوبست کریں۔ عزادارو، جانتے ہو حالت تلوی کیا ہوتی ہے؟ لبنان کے عالم سید نجیب، انہوں نے کتاب لکھی ہے مجالس فی ذکر العاشورہ، اس میں لکھتے ہیں تلوی احتضار کی آخری حالت ہوتی ہے۔ جانتے ہیں نا احتضار،
جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے نا، اس حالت کو کہتے ہیں حالت احتضار۔ سید نجیب فرماتے ہیں کہ 3 حالتیں ہوتی ہیں عام طور پر، اور پھر انہوں نے مثال دی مچھلی کی۔ کہا جب مچھلی دریا سے نکلتی ہے تو اس کی پہلی حالت یہ ہوتی ہے الارتفاع۔ مچھلی جو ہی پانی سے نکلتی ہے تو بلند ہوتی ہے، پھر زمین پہ آتی ہے، پھر بلند ہوتی ہے، پھر زمین پہ آتی ہے۔ حالت بیان کی التقلب یمیناً و شمالا۔ جب بلند نہیں ہو سکتی نا آزادارو، کبھی مچھلی دائیں کبھی مچھلی بائیں، اور پھر تیسری حالت بیان کی۔ کہا جو تیسری حالت ہے نا، پھر مچھلی کبھی منہ کھولتی ہے کبھی منہ بند کرتی ہے۔ کہتے ہیں جناب علی اصغر علیہ السلام کی حالت شب عاشور دوسری حالت تھی، کبھی دائیں حرکت کرتے کبھی بائیں حرکت کرتے، تقلب یمین اور شمال تھا۔ کہتے ہیں جب عاشور کا دن آیا، جناب علی اصغر کی حرکت ختم ہو گئی تھی، کبھی منہ کو کھولتے کبھی منہ کو بند کرتے۔ عزاداروں یہ حالت صبح کو ہو گئی تھی۔ اس حالت میں جناب علی اصغر علیہ السلام کو لے کے مولا حسین علیہ السلام چلے ہیں۔ عزاداروں جب چلنے لگے ہیں تو یہ جملے میں نے مقاتل میں نہیں دیکھے، لیکن مولانا اظہر حسن زیدی صاحب پڑھا کرتے تھے۔ کہا جب مولا علی اصغر جانے لگے نا تو اس وقت بی بی نے فرمایا اے حسین تھوڑی دیر کے لیے اصغر مجھے دے دو گے؟ فرمایا ہاں رباب لے لو۔ تو بی بی نے جناب علی اصغر کو ایک جملہ کہا۔ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت بی بی نے فرمایا اے اصغر تھوڑی دیر کے بعد تم دادی زہرا کے پاس چلے جاؤ گے، دادی زہرا کو میرا سلام کہنا اور کہنا رباب نے پوری کائنات حسین کے حوالے عزاداروں دوسرا جملہ سنو گے۔ اور پھر فرمایا اے اصغر یاد رکھنا جب کوثر پہ دادا علی پانی پلائے تو پانی نہ پینا اور کہنا دادا علی ابھی حسین پیاسا ہے۔ عزاداروں مولا حسین نے جناب علی اصغر کو اٹھایا۔ بعض مقاتل لکھتے ہیں جناب علی اصغر کو سینے سے لگا کے چلے، اور بعض نے لکھا ہے ہاتھوں پہ اٹھا کے عبا کا سایہ بنایا ہے۔ عزاداروں آپ جانتے ہیں نا، آپ جب اپنے بچوں کو کبھی ہسپتال لے کے جاتے ہیں تو آپ گرمی سے بچا کے چلتے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام نے عبا کا سایہ کیا اور میدان کربلا کی طرف چلنا شروع کیا۔ علامہ محمد یار نجفی استاذ العلماء خدا ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے ہیں مولا حسین بلند جگہ پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا اے لشکر ابن سعد تمہاری نگاہوں میں مجرم ہوں گا تو میں آج بچے کے لیے پانی کا سوال کرتا ہوں۔ عزاداروں مجھے بتاؤ بچے کو پانی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ میرے سامنے گلاس پڑا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مائیں پلاتی کیسے ہیں، یوں انگلیوں کو گلاس میں ڈالتی ہے، یہ 2 قطرے اس پیاس کے محتاج ہوتے ہیں بچے۔ عزاداروں جب مولا نے پانی کا سوال کیا جانتے ہو لشکر نے کیا جواب دیا؟ کہا حسین خود پیتے ہو
नाम बच्चे का करते हो। मौला हुसैन ने फरमाया, अच्छा मैं अबा जमीन पे बिछाता हूँ और अपने बच्चे को जमीन पे लिटाता हूँ, तुम खुद आके पिला दो। अज़ादारों, जब अबा बिछाई, मौला अली असगर अलैहिस्सलाम को रखा, किया, ए लश्कर साद अब तो पानी पिलाओ। कहा नहीं पिलाते। जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम रोने लगे। तपश जब सूरज की पड़ी, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आए, जनाब अली असगर को उठाया, फरमाया, बेटा हुज्जत खुदा के बेटे हो, फख्र ईसा के बेटे हो। ईसा भी तो बचपन में बोला था, मेरा बेटा हुज्जत तमाम करो। अज़ादारों, जनाब अली असगर ने खुश ज़बान निकाली, होठों पे फिरना शुरू की। लश्कर इब्ने साद में ज़ल्ज़ला आया। उमर साद ने कहा, इख्ता निज़ाल कौन? कहा निज़ाल अकबर और असगर। अकबर का खत्म करूं या असगर का? अज़ादारों, हुक्म मिला, असगर को तीर मारो। अज़ादारों, अब मुझे मुआफ करना, मैंने हुरमला की तीर अंदाजी को पढ़ा है। कहते हैं इतना परफेक्ट तीर अंदाज था, आते हुए तीर को तीर से निशाना बनाता था। और लखनऊ के बाज आलिम बयान करते हैं, ये इतने जोर से तीर मारा करता था, लोहे की 7 चादरें होती तो इसका तीर 7 चादरों को क्रॉस कर जाता था। बस अज़ादारों, अब तीर रखा कमान में, घुटना रखा जमीन पे। अब हाथ कांपने लगे। साथ खड़ा हुआ था हसीन। कहा, हाथ क्यों काम रहे हैं? कहता है, मलऊन जब तीर चलाना चाहता हूँ, असगर के गले पे मोहम्मद गला रख देता है। अज़ादारों, सवाल पैदा होता है, फिर हया क्यों नहीं किया? और जिन्होंने बतूल की बेटियों का हया नहीं किया, सैयदा की बेटियों की चादरें लूटते रहे, वो मोहम्मद का हया करते। अज़ादारों, इसने तीर चलाया। जब तीर चला ना अज़ादारों, उस वक्त जनाब अली असगर के गले को चीरता हुआ मौला हुसैन के बाजू में पैवस्त हो गया। अल्लामा सफदर हुसैन नजफी, खुदा दरजात बुलंद करे, वो फरमाते हैं, ये तीर कोई अजीब तीर था। कहा कैसे? कहा तीर का काम होता है सुराख करना, ये तीर ज़िबा करता गया। जो काम छुरी करती है वो काम तीर कर रहा था। अज़ादारों, अब जब जनाब अली असगर का खून बहने लगा ना, अब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने खून हाथ पे लिया, आसमान पे फेंकना चाहा। आवाज आई, ए हुसैन, इस खून को आसमान पे ना फेंकना। कहा क्यों? कहा कयामत तक बारिश नहीं आएगी। मौला ने जमीन पे फेंकना चाहा, जमीन की आवाज आई, कयामत तक कुछ नहीं उगेगा। अज़ादारों, अब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया? कुछ खून को अपने चेहरे पे मलना शुरू किया और कुछ खून को जनाब अली असगर के जिस्म पे मलना शुरू किया। अज़ादारों, अब तीर निकाला था मौला हुसैन ने, इतना मुश्किल तीर था जो हुसैन अकबर की बर्छी को निकाल कर ले गया, वो हुसैन असगर का तीर नहीं निकाल सका। अज़ादारों, जानते हो ये तीर कैसे निकला? मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मौला अली असगर अलैहिस्सलाम को लेके खैमा के दर पे पहुंचे। अज़ादारों, आगे बढ़ते हैं, फिर ख्याल आता है माँ मर जाएगी, फिर वापस आ जाते हैं, फिर ख़याम में बढ़ते हैं,
پھر سوچتے ہیں ماں مر جائے گی۔ عزادارو 7 دفعہ خیمہ کے در پہ آئے، پھر واپس آئے۔ اب جب پہنچے نا خیمہ کے در پہ، جناب رباب دروازے پہ آ چکی تھی۔ مولا حسین نے تیر کو دیکھا، پھر جناب رباب کو دیکھا۔ علامہ کاظم قزوینی فرماتے ہیں عزادارو اب مولا حسین نے راستہ بدل لیا، خیام کے پیچھے چلے گئے اور فرمایا زینب بہن ذرا میرے پاس آنا۔ کہا کیوں بھیا؟ کہا اصغر کا تیر نکالنا۔ علامہ قزوینی فرماتے ہیں بہن میں اکیلا تیر نہیں نکال سکتا، تم اصغر کو پکڑنا اور میں تیر نکالوں گا۔ عزادارو جناب زینب نے مولا علی اصغر کو پکڑا، مولا حسین نے تیر نکالنا شروع کیا۔ عزادارو جب مولا حسین نے تیر نکالا نا، جناب مولا حسین نے جناب علی اصغر جناب رباب کے حوالے کیا۔ عزادارو جناب رباب نے اٹھایا۔ علامہ نکن صاحب ایک جملہ فرماتے ہیں بیٹے کو دیکھ کے فرمایا امثلو کا یونار۔ میرا بیٹا کیا تجھ جیسے بیٹوں کو نہار کیا جاتا ہے؟ او میرا شہزادہ کیا تجھ جیسے بچوں کا دودھ اس طرح چھڑایا جاتا ہے؟ بکت بکان عالیہ وخرت مغشیتن علیہا، زمین کربلا پہ جناب رباب زمین پہ گر گئی۔ اب عزادارو مولا حسین علیہ السلام نے بعض کہتے ہیں خیام کے دروازے پہ تلوار سے قبر کو کھودنا شروع کیا۔ عزادارو بحور الغمہ والے فرماتے ہیں جب قبر کو کھودنے لگے تو تلوار سے گریہ کی آواز بلند ہوئی۔ مولا نے فرمایا اے تلوار اصغر کی قربانی میں نے پیش کی ہے، تو کیوں روتی ہے؟ تو اس وقت تلوار کا گریہ بلند ہوتا ہے۔ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ آپ کی ماں زہرا مجھے دھو رہی تھی اور مجھے فرما رہی تھی اے تلوار تو 61 ہجری کو حسین کے ہاتھ میں ہوگی، عاشور کا دن ہوگا، بس خیال رکھنا میرے حسین کی نصرت میں کوتاہی نہ کرنا۔ مولا مجھے کیا پتا تھا اور میں تیرے بیٹوں کی قبریں بناؤں گی، مولا میں شرمندہ ہوں۔ مولا نے فرمایا اے تلوار میں نے وعدہ طفلی کو پورا کرنا ہے، میں نے نانا کی امت کی شفاعت کو کرنا ہے۔ عزادارو اب کیا ہوا جب قبر کھد گئی ہے نا، اب کیا کیا؟ مولا حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو سینے سے لگاتے ہیں، پھر زمین پہ رکھتے ہیں، پھر سینے سے لگاتے ہیں، پھر زمین پہ رکھتے ہیں۔ عزادارو اچانک فرات کی طرف منہ کیا اور فرمایا عباس عباس۔ عزادارو اگلے جملے میں نے مقتل میں نہیں پڑھے لیکن میرا دل کہتا ہے عباس کا لاشا ضرور تڑپا ہوگا اور فرمایا ہوگا مولا مجھے اجازت دے دے میں اصغر کا لاشا دفناؤں۔ عزادارو جب یہ جملہ کہا نا تو آواز آئی اے حسین کوئی ماں آ گئی ہے، اصغر کو لحد میں رکھ دو۔ علماء کہتے ہیں شاید جناب زہرا کی آواز۔ عزادارو اب جب قبر میں رکھ لیا جناب علی اصغر کو تو اب مولا سجاد علیہ السلام کے پاس آئے۔ مولا کی کیا حالت ہے؟ چہرے پہ خون ہے، گریہ کر رہے ہیں۔ مولا سجاد نے پوچھا بابا
ایک بات تو بتاؤ، کیا میرا اصغر میرے چچا عباس سے بڑا تھا؟ کیا میرے بھیا اکبر سے بڑا تھا؟ نہیں سجاد، میں رو اس لیے رہا ہوں، جب اصغر کو لے کے گیا تھا پیاس اتنی شدت سے تھی اور میرا بیٹا غش کے عالم میں تھا۔ بس عزادارو، وصیت کی، کہا بیٹا سجاد میرے بیٹے کو میں نے اپنے بیٹے کو دفن کیا ہے۔ مولا سجاد نے سوال کیا بابا دفن کیوں کیا ہے؟ کہا بیٹا تھوڑی دیر کے بعد میرے لاشے کو پامال کیا جائے گا اور میں برداشت نہیں کرتا میرا اصغر پامال ہو۔ عزادارو اب معاف کرنا، آخری جملہ اور مجلس تمام۔ جب شام غریبہ ہو گئی نا عزادارو، بیبیوں کی چادریں لٹی گئی، خیام کو آگ لگ گئی، پانی آیا۔ کس طرح سے آیا یہ الگ بحث ہے۔ جب پانی آیا نا عزادارو، جناب رباب نے کوزہ کو اٹھایا اور جناب رقیہ کو بلایا، کہا رقیہ بیٹا ذرا میرے قریب آؤ۔ کہا کیوں پھوپھی اماں؟ بیٹا تم پانی پی لو۔ پھوپھی اماں مجھے کیوں پانی دے رہی ہو؟ کہا بیٹا اس لیے پانی دے رہی ہوں چونکہ تم سب بچوں میں چھوٹی ہو۔ عزادارو جب یہ جملہ کہا نا، جناب سکینہ آئی اور فرمایا پھوپھی اماں میں چھوٹی ہوں؟ ہاں بیٹا، اور دستور یہ ہے سب سے پہلے چھوٹوں کو دیا جاتا ہے۔ عزادارو جناب سکینہ نے کوزہ کو لیا، میدان میں دوڑنے لگی۔ روایت کے جملے ہیں کبھی پانی گرتا، کبھی سکینہ کے ہاتھوں پہ آتا۔ جناب زینب دوڑی، کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں ابھی آپ نے فرمایا پانی چھوٹوں کو دیتے ہیں اور میں اصغر کے پاس اور میں بھیا اصغر کے پاس جا رہی ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علیہ